بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک اور بڑا ہنگامہ خیز دن تھا۔ دن کا آغاز اس وقت ہوا ایک تلاطم خیز خبر سے، جب پھر سے اطلاع آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے واقع اسلام آباد، اس کو پولیس کی بھاری نفری نے گھیر لیا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں کہ جب پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ حراست میں ہیں آفیشلی، چونکہ ایک کی ظاہر کی گئی یا کچھ پی ٹی آئی کے مطابق غائب ہیں، اغوا ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ سے ان کے سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے خبر ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی گرفتار ہوئے، لیکن وہ خبر غلط ثابت ہوئی اور رؤف صاحب گرفتار ہوئے۔ اسی دوران خبر یہ چل رہی تھی کہ آج افواج پاکستان کے ترجمان بھی ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور ایک ایسے ماحول میں کہ جب پی ٹی آئی کے جو ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات گرفتار ہو چکے، ایسے میں افواج پاکستان کے ترجمان نے اپنی پریس کانفرنس میں بار بار ڈیجیٹل دہشت گرد اس کی تکرار کی اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایسی، یعنی کہ یہ لوگ بھی جس طریقے سے جو دہشت گرد ہیں، جو ہم عرف عام میں جن کو دہشت گرد کہتے ہیں، وہ ان کا اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کا گویا مقصد ایک ہے، صرف انداز الگ الگ ہے۔ یعنی یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ریاست کی یا فوج کی، چونکہ افواج پاکستان کے ترجمان ہی پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے فوج ہی کہنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ فوج کی رائے میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، بلکہ اس کو پبلکلی ایکسپریس کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے اس امر سے کہ 9 مئی کے ذمہ داران اب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچے ہیں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بجائے سیاسی ٹولہ، انتشاری ٹولہ، ڈیجیٹل دہشت گرد، اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں آج کی پریس کانفرنس میں۔ کچھ اور باتیں بھی کی ہیں۔ پریس کانفرنس کا آغاز انہوں نے یہاں سے کیا کہ فوج سے متعلق بہت جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو اپنا موقف دیں اور اس طریقے کے انٹریکشنز ہوتے رہیں گے۔ سو اگین دس از آلسو ان یوزول، دس از ریئر کہ افواج پاکستان کے ترجمان نہ صرف کہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کا آغاز ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے جس کا ہم جواب دینے لگے ہیں اب، یعنی کہ گویا فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا وہ خود ڈائریکٹلی آ کر جواب دیں گے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے کی انٹریکشنز کرتے رہیں گے۔ ابتداءً تو انہوں نے جو آپریشن عزم استحکام ہے جس کی بہت بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ صرف اس سال کے آغاز سے لے کے اب تک 22,000 کے قریب چھوٹے بڑے آپریشنز فوج کر چکی ہے، تقریباً روزانہ اوسطاً 100 سے زائد آپریشنز کر چکی ہے، تقریباً 300 سے 337 کا غالباً فگر بھی دیا کہ کتنے دہشت گردوں کو جو ہے واصلہ جہنم کر چکی ہے، کتنے جوان جو ہے وہ شہادتیں دے چکے ہیں۔ اور آپریشن عزم استحکام، چونکہ یہ وہ آپریشن ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں لانچ ہونا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں نے بہت واضح انداز میں اس کو ڈیفائن کیا کہ یہ کسی بھی طور پر اس کو کمپیئر نہ کیا جائے ضرب عضب سے، اس طرح کے آپریشن سے، کہ جہاں پر ایک خطے سے متعلق یہ طے تھا کہ پاکستان کا یہ خطہ نو گو ایریا ہے، یہاں پہ دہشت گرد بیٹھے ہیں، یہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے، اس لیے آپریشن کیا جائے گا اور اس نو گو ایریا کو خالی کرایا جائے گا۔ وہ کہتے نہیں جناب، وہ تو دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے اس اعتبار سے، تو کسی خطے میں تو دہشت گرد بیٹھے ہی نہیں ہیں پاکستان کے، نو گو ایریا تو کوئی ہے ہی نہیں اس میں۔ تو یہ آپریشن، یہ ضرب عضب ٹائپ کا کوئی آپریشن نہیں ہے، بلکہ ایک کیمپین ہے یا گویا نیشنل ایکشن پلان جو کہ پہلے بنا تھا، اس کو ایک نئی توانائی کے ساتھ لانچ کرنے کی ایک ایفرٹ ہے۔ اس آپریشن پہ پاکستان تحریک انصاف اور بہت سارے اور لوگ بھی، کے پی کے کی تقریباً ساری جماعتیں تنقید کر رہی ہیں۔ افواج پاکستان نے اس پہ ایک پوزیشن لیا آج اور کہا ہے کہ جو تنقید ہے اس کا بنیاد کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کی بنیاد پیسہ ہے۔ اور اس کی کیا کیا بنیاد ہے، کیوں تنقید ہو رہی ہے اس آپریشن عزم استحکام پہ، افواج پاکستان کے مطابق یہ سنیے گا۔ There is a very strong law جو چاہتی ہے کہ یہ جو اغراض و مقاصد ہیں عزم استحکام کے، اور یہ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی اور نیشنل ایکشن پلان کے تھے، یہ نہ پورے ہو۔ کیوں ایک بہت بڑا مافیا، سیاسی مافیا، غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، اور اس کا پہلا چال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دیں آن جھوٹ، فیک آرگومنٹس۔ There is a vested interest which doesn't want this to happen and they are making lot of money۔ اس میں کوئی نظریات نہیں ہے، یہ سب پیسہ ہے۔ اب وہ جو پیسہ ہے اس کا کچھ حصہ آپ میڈیا، سوشل میڈیا میں بھی لگا دیں کہ جی بولیں عزم استحکام کے خلاف اور بتائیں کہ یہ متنازع ہے۔ یہ بات نہیں کرنی کہ جی ATC کورٹس بنائے جائیں۔
اب افواج پاکستان نے یہ بات بھی بہت ہی کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں بلکہ واضح طور پر گئی کہ پاکستان کی فوج یہ سمجھتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان سے متعلق جو فوج کے کرنے والے کام تھے، فوج تو وہ کام بطریقہ احسن انجام دے چکی ہے، مثلا علاقوں کو خالی کر چکی ہے، علاقوں کو سول انتظامیہ کے حوالے کر چکی ہے، لیکن جو کام حکومتوں سے متعلق تھے وہ حکومتوں نے نہیں کیے، جس کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں. بڑے کھلے الفاظ میں یہ کہا. دیکھیے انہوں نے کیا کہا، کہتے ہیں ہم نے اب تو اپنا کام کر دیا ہے. ٹھیک ہے، فوج تو کلیئر بھی کر رہی ہے، ایریاز کو کر چکی ہے، ہولڈ کرتی ہے. اس کے بعد تو صوبائی حکومتوں کا انتظامیہ کام ہے ادھر بلڈ کرے اور ٹرانسفر کرے. اف یو ڈونٹ بلڈ دوز اینڈ اف یو ڈونٹ ٹرانسفر اٹ ٹو دی پیپل تو وہاں پہ دہشت گرد دوبارہ آ جائیں گے. جو ان باقی ادارے ہیں اگر وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا کام اور جو کام ادھر نہیں کریں گے تو آپ کلیئر اور ہولڈ کے ایک وشس سائیکل میں پڑ جائیں گے کہ بس فوج کلیئر کرے ہولڈ کرے، کلیئر کرے ہولڈ کرے، کلیئر کرے ہولڈ کرے. اینڈ اف دی آرمی کیپس آن ڈوئنگ دیٹ تو وہاں کے عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانا اور اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا مزید آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ اپنا کام تو کر نہیں رہے بلڈ کرنے کا، ٹرانسفر کرنے کا. یہ بہت واضح الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومتوں نے یا حکومتوں نے، صوبائی حکومتوں نے نہیں بلکہ حکومتوں نے اپنا کام نہیں کیا، فوج نے اپنا کام کر دیا، جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ٹیمپریچر مزید رائز ہو گیا اور بالکل ہی آمنا سامنے ہو گیا معاملہ دوبارہ جب پاکستان تحریک انصاف کی بھی سینئر ترین قیادت نے پریس کانفرنس کی. بیرسٹر گوہر صاحب سے جب پوچھا گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی نے پریس کانفرنس کیا تو انہوں نے کہا ہم بھی آج ہی پریس کانفرنس کریں گے، اور انہوں نے کی. اور اس میں عمر ایوب صاحب نے بھی پھر جوابات دیے. عمر ایوب صاحب بولے کہ ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا، یہ پریس کانفرنس کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، یہ تو مسلم لیگ نون کی جو ناکامی ہے اس کی وجہ سے ان کو آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے. اور پھر کئی باتوں کو انہوں نے گویا اپنے طور پہ ترکی بترکی بھی جواب دینے کی کوشش کی. مثال کے طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جناب بارڈر میں اسمگلنگ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پوری ایک اور اس ٹیرر کا بھی کرائم سے تعلق ہے. تو اس پر عمر ایوب صاحب بولے کہ صاحب ان بارڈرز پہ کون بیٹھا ہوتا ہے، پھر آپ روکیے اس اسمگلنگ کو، وہاں پٹواری تو نہیں بیٹھا ہوتا قلم دوات لے کے، تو کون بیٹھا ہوتا ہے، آپ روکیے اس کو. مثال کے طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کسی حد تک، ایک کم حد تک، لیکن عراق اور شام وغیرہ میں بھی یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا عنصر موجود تھا. تو عمر ایوب صاحب نے اس کا جواب دیا کہ آپ کن ممالک کی ایگزامپل دے رہے ہیں، یہ تو آپ ان ممالک کی تو مثال دی جہاں پر جمہوریت ہے، یہ تو آپ ان ممالک کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ جہاں پر آمریت ہے. تو یہ گویا واضح طور پہ ایک آمنا سامنا بھی ہو گیا. مزید بھی بہت کچھ کہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ذرا ان سے ترکی بترکی جواب لیتے ہیں. سینئر رہنما آف کورس ممبر کور کمیٹی، ابھی کور کمیٹی ختم ہوئی تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کی، اس میں موجود تھے اور آج خان صاحب سے پھر اڈیالہ میں آج بھی ملے، تقریباً روزانہ ہی مل رہے ہیں. جناب علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. السلام بدامی صاحب اور خوش آمدید سر. بہت نوازش اللہ سے واپس آئے ہیں سر، اور شکریہ، بہت مبارک جگہ سے آئے ہیں. اللہ کرے آپ کی برکت سے کوئی بہتری ہے، اللہ کرے انشاءاللہ، الہی آمین. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب وقت دینے کا. اچھا علی صاحب، پہلے تو میں یہ بتائیے گا، ابھی کور کمیٹی ختم ہوئی ہے تو آپ یہ بتائیے گا آج افواج پاکستان نے پبلکلی ڈیفائن کیا کہ بھائی عزم استحکام سے مراد ہماری کیا ہے. یہ بالکل بھی ضرب عضب ٹائپ کا آپریشن نہیں، میں بھی ریپیٹ نہیں کرتا، وہ ساری باتیں میں نے تفصیل سے بتا دی اور چلا بھی دی. تو آپ بتائیے یہ جو موقف آج انہوں نے دیا ہے، اس سے آپ کی کچھ تشفی ہوئی ہے، کچھ تحفظات آپ کے عزم استحکام کے حوالے سے کم ہوئے کہ اچھا جناب یہ اچھا ہوا انہوں نے وضاحت کر دی، اب ہمیں پتہ ہے کہ اچھا یہ ہے، یا پی ٹی آئی کے تحفظات عزم استحکام کے حوالے سے برقرار ہیں؟ پہلے تو یہ بتا دیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے عزم استحکام پہ جو آج کلیئر کٹ بات کی ہے، ہاں، یہ اگر پہلے ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، اور ان سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ جب جن دنوں عزم استحکام کی بات آئی تو ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں آ کے پتہ نہیں نوک جھونک کرتے رہتے ہیں، بیان بازی ہوتی رہتی ہے. وہ اگر ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے کہ یہ فل فلیجڈ آپریشن نہیں ہے، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے جو آلریڈی پورے ملک میں چل رہا ہے، اور اگر یہ بات بتا دیتے، اگر یہ بات ڈیفنس منسٹر صاحب بتا دیتے کہ یہ خیبر پختونخوا اسپیسیفک نہیں ہوگا، پورے ملک میں ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بلو بیک اس کا نہ آتا. لیکن میں اپنے جنرل سیکرٹری عمر ایوب صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حکومت کا ڈیفنس منسٹر اور اس کا انفارمیشن منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کے کرنے کی ہوتی ہیں،
تاکہ غیر ضروری کرٹیسزم سے اپنی پاک افواج کو بچایا جا سکے. اچھا نہیں علی صاحب، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کچھ بھی نیا نہیں کہا، بلکہ وہ خود کہتے رہے کہ بھائی میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ دیکھیے جولائی کی انہوں نے تاریخ یہ بتائیں، شاید 24 اور 26 یا 22 اور 24، کہ بھائی یہ دیکھیے پہلا اعلامیہ عزم استحکام سے متعلق، یہ دیکھیے دوسرا. اور انہوں نے کہا میں صرف کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اور بتائیے اس میں کہاں اس سے کوئی کیوں یہ تاثر لے رہا ہے کہ یہ ضرب عضب ٹائپ کوپریشن ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب عزم استحکام کی بات ہوئی تو ہم نے اپنے وزیر اعلیٰ علی امین خان کو بلایا. میں تفصیل سے اور آرام سے بتا رہا ہوں تاکہ سب کلیئر پہ سمجھ جائیں. علی امین خان کو بلایا گیا پارلیمنٹری پارٹی میں اسلام آباد میں کہ آپ آ کے پی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کو آپ بریفنگ دیجیے. اور اس میں بیرسٹر گوہر چیئرمین صاحب نے چیئر کیا. خان صاحب کی ظاہر خان صاحب نہیں ہے تو بیرسٹر گوہر صاحب کرتے ہیں. اس میں عمر ایوب صاحب تھے، فارمر اسپیکر اسد قیصر تھے، اور ہم ایم این اے سارے تھے. اس میں علی امین خان نے کہا کہ میں نے کسی آپریشن کی منظوری نہیں دی، کوئی آپریشن کی نئے آپریشن کی لارج سکیل ملٹری آپریشن کی بات میرے سامنے نہیں آئی. علی امین خان نے یہ بات کلیئر کی. ہم نے قومی اسمبلی میں بارہا اس وقت یہ بات ریز کی کہ یہاں آپ تشریف لائیے، ڈیفنس منسٹر آئیے یا انٹیریئر منسٹر آئیے، اور آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیجئے، اس پہ اعتماد میں لیجئے کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں. جب انہوں نے نہیں کیا تو اس سے بڑی کنفیوژن پھیلی اور ایک ریئیکشن آیا. آج وہ کنفیوژن ختم ہو گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے بعد. دیکھیں یہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ پاک فوج کوئی نیا بڑے اسکیل کا آپریشن جس طرح ایک زمانے میں سوات میں ہوا تھا، یو مسٹ بی ریممبرنگ دیٹ، یا نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں ایک زمانے میں ہوا تھا، اس طرح کا کوئی بڑا جی ہاں نہیں کر رہے. ہاں فون پہ لے لگا نہیں ہے میرے، لیکن اس پہ حکومت کو قومی اسمبلی کے قومی اسمبلی کس لیے ہے؟ کیا یہ گالم گلوچ کے لیے یا یہ جو بھائی اسمبلی اگر یہ چیزیں وہاں ڈسکس ہوں، قوم کے مسائل ڈسکس ہوں، یہ اگر حکومت اپنی ڈیوٹی کرتی، اگر یہ وقت پہ حکومت ڈیوٹی کرتی، میں کہتا ہوں آج ڈی جی ایس پی آر کو آگے بات نہ کرنی پڑتی. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، ڈی جی صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں، آپ جس فوج کے ترجمان ہیں، آپ اس کے صرف ترجمان ہیں. ہماری وہ فوج ہے، کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں یا تحریک انصاف یا کوئی سیاسی جماعت اپنے ادارے کے خلاف ہے. ہاں پاکستان کی سیاست میں جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس پہ ہم سب کو خدشات ہیں، ہمیشہ سے رہے، آج ہیں، جب تک رہے گا وہ رول ہمیں رہیں گے. لیکن فوج کے پیچھے تو اپنی قوم کھڑی ہے. خان صاحب نے بھی ہمیشہ یہ بات کی ہے. تو یہ جو بات ان کی طرف سے ایک آئی ہے، میں بڑا اس پہ حیران ہوں کہ پاکستان کا کوئی محب وطن پاکستانی اپنی فوج یا اپنے ملک کے خلاف دہشت گردی کیسے کر سکتے ہیں. ہاں ڈفرینس آف اوپینین کو دہشت گردی نہیں کہہ سکتے. کسی کو غدار کہنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے، وہ عدالت سے جب تک کیس نہیں چلتا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈفرینس آف اوپینین کو اور دہشت گردی کو آپ مکس نہ کیجیے. جو دہشت گرد ہے اس کے خلاف ڈی جی صاحب آپ بھی ہیں، اس کے خلاف عمران خان بھی ہے، علی بھی ہے، بادامی بھی ہے. لیکن ڈفرینس آف اوپینین کروڑوں آپ کا نوجوان علی میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے آپ نے غزل چھیڑ دی ہے تو میں ایک مصرع اس میں ایڈ کر دوں. پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ کل تک جب پی ایم ایل این کی قیادت اس طرح تنقید کرتی تھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات وہاں سے آتے تھے نون لیگ کے خلاف اس طرح کے ایسے کچھ کم سخت یا زیادہ سخت، تو عمران خان صاحب تو آن ریکارڈ ہیں، وہ کہتے تھے کہ بھائی فوج جو ہے وہ کوئی جمہوری پارٹی تھوڑی ہے کہ جس میں کوئی الیکشن تھوڑی ہوتا ہے. اگر آپ آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہو یا اس کی رائے کے خلاف تو آپ فوج کے خلاف بات کر رہے ہو اور آپ غدار ہو. بھائی ختم ہو گئی، اس میں کیا ہو، اس میں کیا دو رائے ہے؟ تو آپ اپنی اس رائے سے رجوع کر رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جماعت اپنی فوج کے خلاف نہیں ہوتی، وہ صرف ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، کیونکہ کل تک آپ اس کو غداری سے تعبیر کرتے تھے. دیکھیے ایک بالکل اسٹیٹڈ پوزیشن ہونی چاہیے اور میرے خیال میں خان صاحب کی بھی ہے، میری تو ہمیشہ سے ہے. آپ اور جتنے بھی لوگ میڈیا میں سمجھتا ہوں ہمیشہ میں نے ایک رائے ہمیشہ یہ دیکھی ہے پچھلے 12 سال سے یا 11 سال سے جب سے میں پارلیمنٹ میں ہوں کہ ہمیشہ یہ بات عمومی لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کی بات نہیں کر رہا، کہ لوگوں کو غدار اور کافر نہ کہیے. بالکل لوگوں کو غدار کہیے، ڈفرنس آف اوپینین پہ بات کیجیے. لیکن میرا ایک سوال یہاں پہ ہے اور یہ میرا حکومت وقت سے ہے. حکومت وقت سے سوال یہ ہے کہ دیکھیے اسٹیٹ آرگنز یوز ہوتے ہیں، جب آپ خاموش ہوتے ہیں ایف آئی اے پہ سوال ہوتا ہے، آرمی پہ بات ہوتی ہے، انٹر سروسز پہ بات ہوتی ہے. حالانکہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو اون کرے تاکہ اداروں پہ بات نہ جائے. آپ خاموش رہتے ہیں. آج جو ہوا ہے، آج جو رؤف حسن صاحب کو اٹھایا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، بیرسٹر صاحب کو ہمارے دفتر، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ کوئی بتائے، بادامی صاحب مجھے یہ کوئی بتائے اس وقت
رات کے سبق ہیں. ہمارے دفتر میں خواتین آئی ہوئی تھی, پورے پاکستان سے آئی ہوئی تھی, کراچی سے آئی ہوئی تھی. ریزرو سیٹس کا ایشو ہے, سینٹرل آفس ہے, غریب خواتین بھی آتی ہیں, مڈل کلاس کی بھی آتی ہیں, اور اس کے ساتھ مائنورٹیز کے ہمارے ممبرز کراچی سے پورے پاکستان سے آئے ہوئے تھے, اپنے ڈاکیومنٹس جمع کر رہے تھے. آپ نے ان کو بھی اٹھا لیا. یہ 11:15 بجے مجھے یہ بتائیں, جس شخص نے ان خواتین کو اٹھایا ہے اس کی اپنی ماں بہن محفوظ ہے, یہ آپ کی مائیں بہنیں نہیں. یہ جو سینٹرل آفس میں پاکستان تحریک انصاف کی آج عورتیں آئی نہیں تھیں, who are they? Are they Pakistanis? Under what law have you caught them? Under what law have you arrested them? کتنی خواتین گرفتار ہوئی ہیں؟ رؤف حسن صاحب کا سب کو معلوم ہے, خواتین کتنی گرفتار ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے دفتر کے باہر سے؟ دیکھیے مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں معلوم. اس وقت آپ ہماری جو ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں محترمہ کمل شوزب بی بی, اور ہمارے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب, علی بخاری ہمارے وکیل ابھی وہاں سے تھانے سے آئے ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ کافی تعداد میں خواتین ہیں, اور خواتین کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کے ساتھ ساتھ آفس بیئرز. بدامی صاحب, ایک ہمارا آفس بیئر ہے رضوان, جس کی وائف بھی انکیپیسیٹڈ ہے تھوڑی, ان کی مدر اولڈ لیڈی وڈو, ہی از مسنگ سنس 17 ڈیز. 14-15 دنوں سے ہمارے اور ورکر آفس بیئرز اور آج بھی اٹھائے گئے. 40-50 ہزار کا نوکر, ایک مزدور, اس کے پاس کون سی دہشت گردی ہے, یہ مجھے کوئی بتائے. اب مجھے آپ بتائیں, اس حالت میں آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بات ہونی چاہیے, فلانا ہونا چاہیے. ملک کی سب سے بڑی جماعت, لیڈر گولیاں کھا کے جیل میں بیٹھا ہے, پھر بھی پاکستان زندہ باد کہتا ہے. ہمارے لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں, پھر ہم سب, ہماری قبر سے بھی پاکستان زندہ باد کی بات کہاں کہہ رہے ہیں بات ہونی چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں معافی ہونی چاہیے. وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں بات ہونی چاہیے, وہ تو کہہ رہے ہیں معافی ہونی چاہیے, صدقے دل سے معافی مانگے. وہ ان کی آفیشیل پوزیشن یہ ہے فوج کی. آخری بات بدامی صاحب کہتا ہوں, مجھے یہ بات کہنے دیجیے. دیکھیے بدامی صاحب, میں عرض کرتا ہوں, میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ تم غدار ہو, تم دہشت گرد ہو, چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہے, میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کا تو نہیں پتا, لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ ملک بنایا ہے, اور ہم مرتے دم تک اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مسائل کا حل دھمکی میں نہیں ہے, کسی کو غدار کہنے سے نہیں, اور مسائل کا حل ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے سے ہے. اور علی صاحب, آج آپ ملے خان صاحب سے, تو ان کے اس بیان کی بڑی باز گشت ہے, تو آپ بتا دیجئے کہ انہوں نے یہی کہا ہے آج یا کل کہ بھائی میں نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی تھی جی ایچ کیو کے باہر, دیٹ واز اٹ, اس کے بعد موب وائلنٹ ہوا ہے جو بھی ہوا, ایسا ہی تھا؟ کیونکہ آپ کی ملاقات ہوئی آج کل, آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں عدالت میں خان صاحب کے ساتھ تھا. جی. خان صاحب نے یہ بات کی کہ 9 مئی کو تو میں اریسٹ تھا, 9 مئی کو تو میں کال نہیں دے سکتا تھا, لیکن اس سے پہلے جتنے احتجاج ہوئے ہیں میں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی, اور یہ بھی کہا کہ جب وزیر آباد میں مجھ پہ جانی حملہ ہوا اس کے بعد مار کر وائلنٹ نہیں ہوا اور پرامن رہا, اور یہ بھی کہا کہ ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے اور کال دی ہے. اور دوبارہ اس کی وضاحت کر دوں کہ خان صاحب نے یہ کہا, کیٹیگوریکلی کہا, کہ 9 مئی کو تو میں انڈر اریسٹ تھا, احتجاج کی کال نہیں دے سکتا تھا, لیکن 9 مئی سے پہلے جتنی کالیں ہوئی ہیں ہمیشہ ہم نے پرامن احتجاج. یعنی یہ جو بات چل رہی ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ میں نے جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج کی کال دی تھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کوٹ کیا جا رہا ہے, ان کو سر نہیں کہا انہوں نے؟ خان صاحب نے خود اس کو کلیئر کیا کہ میں چونکہ اریسٹ تھا میں کال نہیں دے سکتا تھا 9 مئی کو, لیکن 9 مئی سے پہلے بالکل دی ہیں, لیکن پرامن احتجاج کی کال نہیں. اور وہ جو دیے 9 مئی سے پہلے, اس میں کوئی بھی ملٹری انسٹالیشن یا کسی بھی ملٹری سے متعلق جگہ کے باہر احتجاج کی کال شامل نہیں تھی اس میں, یا تھی؟ کبھی بھی خان صاحب نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے پرتشدد ہوں یا ملٹری انسٹالیشن کے باہر جا کے آپ احتجاج کریں. ہاں, احتجاج انہوں نے ہمیشہ کی کال دی ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, 2014 سے ہم احتجاج ہم نے مستقل دیے ہیں, دھرنے میں دیے, پاناما میں دیا, حکومت ختم ہونے کے بعد ہم نے 50-55 جلسے کیے. میں کہہ رہا ہوں کسی بھی ملٹری انسٹالیشن یا جگہ کے آگے انہوں نے پرامن احتجاج کی کال دی ہے کبھی خان صاحب نے, پرتشدد نہیں؟ آواز آ رہی ہے علی خان صاحب کو؟ آواز آ رہی ہے کبھی بھی. اور 9 مئی کی تو جی آپ چلے علی محمد خان صاحب کا آخری ہم سوال کمیٹی سے متعلق جلدی سے اگر ریکنیکٹ کر لیں, اور علی محمد خان صاحب کی آپ صحیح ہے. علی صاحب اگر یہ مجھے بس جاتے آتے آپ مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی آپ کی کور کمیٹی ابھی بھی ختم ہوئی ہے, اگر دوبارہ ملا لیں علی محمد خان صاحب کو تو ہم ان سے, ابھی کور کمیٹی ختم ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو اس متعلق ذرا ہم پوچھ لیں. اور مین وائل ذرا آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ آج یہ افواج پاکستان کے ترجمان نے بنو واقعے کی وہ ڈیٹیلز بتا رہے تھے,
اور اس میں بھی انہوں نے 9 مئی کو اس انداز سے لنک کیا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ جب 9 مئی طرز کے واقعات ہوں اور اس پر قانونی کارروائی نہ ہو گیا. فوج نے آج کھل کر یہ کہا کہ فوج اس امر پہ اپنا انہوں نے ڈسپلیجر شو کیا ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داران کے خلاف عدالت سے کوئی فیصلہ نہیں آ رہا. کیا کہا انہوں نے, ذرا یہ دکھائیے گا پہلے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ آپ کی جو قانونی نظام ہے, جو آپ کا عدالتی نظام ہے, جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں, اس کے جو سہولت کار ہیں, اس کے جو منصوبہ ساز ہیں, جب وہ ان کو ڈھیل دے گا, جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے, تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے, اسے موب مینٹیلٹی کہتے ہیں, یہ فاشسزم ہے, یہ فسطائیت ہے, یہ مزید پھیلے گی. یہ جو علی صاحب جاتے جاتے, یہ ابھی کور کمیٹی جو ختم ہوئی اس میں کوئی فیصلہ ہے, کوئی اہم بات؟ علی احمد خان صاحب کو آواز آ رہی میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کور کمیٹی ابھی ختم ہوئی, اس میں کوئی اہم فیصلہ ہے, کوئی بات جو ہوئی ہو اگر؟ اس میں یہی بات ہوئی ہے کور کمیٹی میں کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہی ہے, ہم پرامن احتجاج کرتے رہیں گے, پرامن قانون کے مطابق جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ ہم اپنا جاری رکھیں گے. ایک احتجاجی ہمارا شاید کل بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگے قومی اسمبلی میں, اور ہماری جو خواتین کو اٹھایا گیا ہے بہت قابل افسوس بات ہے, کیونکہ اگر یہ کسی کی ماں بہن ہے تو یہ ریاست کی بھی عزت ہے, حکومت کی بھی عزت ہے کہ پولیٹیکل ورکرز خاص کر خواتین اور مائنورٹیز کو اور غریب آفس بیئرز کو اٹھایا گیا ہے. اس پہ کل ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اور سیشن کورٹ میں اس میں پٹیشنز کرنے لگے ہیں, اور ساتھ ساتھ دوبارہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں, اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی جو ورکر ہے وہ نہ دہشت گرد ہے اور نہ کوئی خدا نخواستہ ملک دشمن ہے. اور یہ کلیئرلی ہم کہتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ جتنے آپ محب وطن ہیں اس سے زیادہ تحریک انصاف اور اس کا ایک ایک کارکن محب وطن پاکستانی ہے, اور ہمیں اس سے فخر ہے, اور یہی ہمیں عمران خان نے سکھایا ہے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. پاکستان تحریک انصاف میں پابندی کی بات اب تو یعنی باقاعدہ ہو رہی ہے. گورنمنٹ کے ایک آفیشل نے پریس کانفرنس میں بات کہہ دی سب سے, اور آج کی پریس کانفرنس میں نے کہا کہ یہ ایک نئے لیول پہ ظاہر ٹینشن کو لے گئی ہے آرمی اور پی ٹی آئی کے درمیان, اور یہ بالکل کلیئر اس لیے کہ ایک طرف آرمی کی پریس کانفرنس ہوئی اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ ان کو جواب دیا انہوں نے, جس کا مطلب طے ہے کہ معاملات تو اچھے نہیں ہیں. تو یہ پابندی کے طرف والی بات سب سے پہلے فیصل اوڑا صاحب مئی کے مہینے میں ہمارے پروگرام میں کر کے گئے تھے, اور ابھی آگے بھی بہت ساری چمک ہوئی ہو رہی ہے کہ کیا یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو ذرا ہم نے فیصل اوڑا صاحب کو زحمت دی, ان سے پوچھیں کہ کیا اور وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آج کے دن, خاص طور پہ جب یہ 2 پریس کانفرنسز بھی ہو گئی ہیں, اس کے بعد یہ معاملہ کدھر جاتے دیکھ رہے ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. تھینک یو فار یور ٹائم. آپ اس وقت جب بات کر رہے تھے مئی کے مہینے میں ہمارے پروگرام میں, تو وی ور آل سرپرائز کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, چونکہ اس وقت کسی نے بات کی نہیں تھی. آپ کہہ رہے تھے کہ میں تو جماعت کو بین ہوتا دیکھ رہا ہوں, پھر پریس کانفرنس بھی ہو گئی, آج 2 پریس کانفرنسز ہو گئی آمنے سامنے. تو پہلے تو آپ بتائیں آپ کو یہ لگ رہا ہے یعنی یہ جو چونکہ بین ہونے کے حوالے سے پریس کانفرنس ہوئی, پھر گورنمنٹ نے لگا کہ تھوڑا کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ شاید ہو جائے گی شاید نہیں ہوگی, یہ بین کی طرف جا رہا ہے معاملہ آپ کی اطلاع کے مطابق یا نہیں؟ پہلے تو یہ بتا دیں پی ٹی آئی کا. بدامی صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ اس چیز سے شروع کریں کہ میں نے آپ ہی کے چینل پہ بھی یہ کہا کہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ جس سچویشن پہ اب چاہے وہ ریاست خلاف دہشت گردی ہو, بارڈر پہ دہشت گردی ہو, ود ان دہشت گردی ہو, معاشی ہو یا ڈیجیٹل دہشت گردی ہو, ٹھوک بجا کے بلڈوزر چلے گا. میں نے آپ کو کہا تھا 9 مئی کو آپ مائنس نہیں کر سکتے, کیونکہ 1947 میں فوج نے بیڑا اٹھایا ہندوستان سے دشمنی کا, نبھائی. 2002 سے دہشت گردی کو لے کے چھاپتے دیتے رہے اور آج تک اس دہشت گردی کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو دہشت گردی کے اندر مہر تب لگی 9 مئی کے بعد جب پرسوں ترسوں فیصلہ آنے کے بعد 9 مئی کی طرح کا ایک اور طرز سیاست ہم نے پی ٹی آئی کا دیکھا, جب انہوں نے پھر اپنے ریاست کے اداروں کو چیلنج کیا, ان کے بارے میں بغض بکا اور ساری باتیں کی اور باقی خاموش رہا. اور ہمیشہ کی طرح اس نے جلایا تھا, میں تو کنڈیم کرتا ہوں, اس نے توڑا تھا مجھے نہیں پتا, اس نے کیا تھا مجھے نہیں پتا. اور آج جو میں آپ کو 1.5-2 سال سے کہہ رہا تھا وہ بھی آج اللہ تعالیٰ نے میری بات ٹھیک کر دی. میں آپ کو یاد دلا دوں, میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ثبوت اور شواہد ان کے اپنے قریبی لوگ لے جا کے دے چکے ہیں, وائس نوٹس, واٹس ایپ, اگر آپ کو یاد ہو. اور عمران خان صاحب ایڈمٹ کریں گے, آج عمران خان صاحب نے ایڈمٹ بھی کر لیا کہ میں نے GHQ کے اوپر
احتجاج کرنے کی کہا تھا، اب پرامن اس کے اندر ایڈ کر دیں یا امن ایڈ کر دیں یا کیسر اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. اور ابھی علی محمد خان صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے شو پر ڈینائی کر کے گئے. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے تو کہا 9 مئی کو تو میں تھا ہی نہیں باہر، میں کیسے احتجاجی کال دے سکتا تھا. سر مولانا کے ساتھ دیکھیں سر، یہ پلان تو تب ہوتا ہے نا جب ایسا ہو جائے تو ایسا کر دینا، ایسا ہو تو ایسا کر دینا، اور ایسا ہو تو ایسا کر دینا. یہ سب چیزیں پری پلان چلتی ہے نا. ایسا تو نہیں ابھی آپ نے مجھے شو پہ بلایا تو اچانک سے تو نہیں میں آپ کے شو پہ آ گیا. آپ کے کوآرڈینیٹر نے مجھے فون کیا، میری اویلیبلٹی پوچھی، آپ کا ٹائم پوچھا، آپ کی اویلیبلٹی پوچھی، پھر مجھے بلایا کہ اس ٹائم پہ آپ آ جانا. تو ہر چیز پلان کے تحت ہوتی ہے نا، بغیر پلان کے تو نہیں ہوتی. تو یہ تو کنسسٹنٹ ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج عمران خان صاحب نے کیوں ان کو کہنا پڑا کہ میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کا؟ کیوں عمران خان صاحب کو میں ان چیزوں سے روک رہا تھا؟ کیوں عمران خان صاحب کو آخری میٹنگ میں کہہ کے گیا تھا کہ آپ کے اپنے بھروسہ مند لوگ آپ پہ گولیاں چلائیں گے؟ میں کیوں عمران خان صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سب جو آپ دھرنے کر رہے ہیں اس سے کیا ملک کے لیے لا رہے ہیں؟ ووٹ لا رہے ہیں، قسمت بدل رہے ہیں، عدالت کو آزاد کرا رہے ہیں، اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں. آپ ایک خاص مقصد سے ایک خاص کو چیف بنانا چاہتے تھے اور موجودہ چیف کو چیف نہیں بنانا چاہتے تھے. اس میں ارشد شریف کی بھی قتل، پلانڈ قتل ہوا، اس وقت بھی میرے پر لوگوں نے باتیں کی which I really don't care، لیکن میں نے آگے پردہ اٹھایا کہ یہ پلانڈ کانسپریسی کے تحت ایک مرڈر ہوا ہے. اس وقت تو یہی بات ہو رہی تھی ایکسیڈنٹل مرڈر ہے، ان کو روکا تھا پولیس نے، ان کو شہید کر دیا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ انتشاری اور اصلاحاتی پارٹی جیسے ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لنڈن تھی، ویسے تو اب سیاست ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ مجھے پوچھیں بین ہوگی نہیں ہوگی، دیکھیں اس ملک کے اندر آپ ایک آدمی کو تخت پہ پھانسی پہ چڑھا رہے ہو تو آ جاتا ہے نوٹیفیکیشن کہ آپ وزیر اعظم بن گئے، اور وزیر اعظم کو آپ پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں. تو اس ملک کے اندر تو ہم نے 6 اور 9 کا مذاق تو دیکھا ہے، کبھی آپ 6 کر دیتے، کبھی آپ 9 کر دیتے. پھر تکلیف بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے جب میں سچ بتاتا ہوں، وہ اور وقت ہے میں قبل از وقت بتا دیتا ہوں. اچھا دوسری چیز، جا رہا ہے معاملہ بین کی طرف یا نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اٹ کین گو ایدر وے. نو، بین کی اٹیمپٹ ہوگی، جیسے ٹھوک بجا کے بجٹ پاس ہوا تھا ویسے ٹھوک بجا کے ساری پولیٹیکل پارٹیاں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی، ٹھیک ہے. لیکن اب اس کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے تاثر یہ مل رہا ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں پاپولر ویو کے تحت، اور ٹرولنگ کی وجہ سے لوگ ڈر کے فیصلے کر رہے ہیں، لوگ اپنی چیزیں چینج کر دیتے ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ ٹرولنگ کرتے ہیں، وہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں، تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. اور کنٹیمپٹ میں بھی آج تک کوئی سزا ایسے لوگوں کو نہیں بلا کے دی گئی جنہوں نے ججوں کو نام لے کے، اس سے بھی بالا تر ہو کے لوگوں نے باتیں کی ہیں. شاید ان کے ڈومیسائل پنجاب کے، شاید اس لیے نہیں ہوتا. ہم جیسے لوگ تو کنٹیمپٹ میں بلائے بھی جاتے ہیں اور مجھے اس میں کوئی ریگریٹ نہیں کہ ہم معافی مانگ لیتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھ لیں، اب یہ جو آپ دوبارہ باتیں کر رہے ہیں، آپ دوبارہ نا آپ کا چکر لگ جائے سپریم کورٹ کا بھائی. سر تو اس سے پہلے تو اب بہت ساری چیزیں نا، میں نے کیا چکر لگانا ہے بھائی؟ میں تو پہلے بھی بے گناہ تھا. جب مجھے 2 دفعہ ڈسکوالیفائی کیا تب بھی میں بے گناہ تھا. جب میں نے سچ بولا تب بھی میں بے گناہ تھا. جب میں نکالا گیا تب بھی میں بے گناہ تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام عدالت نے کرنا ہے وہ تھا، لیکن پارلیمنٹ کی ساری جماعتیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی وہ بالکل پورا زور لگائیں گی کہ بین ہو. پیپلز پارٹی بھی اس میں کوئی اگر مگر کر کے سوری کر کے پیچھے نہیں ہوگی، اپنا ایسا ڈالے گی. میری بات سنیں، جیسے میں تو آپ کو سر اتنا بتا دیتا سر، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ٹھوک بجا کے بجٹ پاس ہوا تھا، ٹھوک بجا کے سب اس پہ کھڑے ہوں گے. ایک دوسری چیز یہ کہ جس دن سے یہ آرڈر آیا ہے اس دن سے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر پھر وہ لہر دوڑ گئی ہے 9 مئی والی، وہی انتشار کی، وہی لڑائی جھگڑے کی، وہی گالم گلوچ کی، وہی بدماشی کی، وہی غنڈہ گردی کی. کیوں؟ واٹ آر وی گیٹنگ؟ کیا پاکستانی بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں عمران خان پسند ہے کیونکہ ہمیں ان سے نفرت ہے، لیکن آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی آپ کے چوکیدار نے مجھے کہا ہے چڑھتے ہوئے کہ سر یہ سمجھائیں پارٹی کو، پی ٹی آئی کو کیا کر رہی ہے، روز لڑائی جھگڑا مار دھاڑ آگ لگانے والی بات. تو اگر یہ سینٹیمنٹ چینج ہو رہا ہے تو یہ چینج ہو رہا ہے. اور ٹیررزم کو آپ کہیں کہ ایڈریس نہیں ہوگا تو ایڈریس ہوگا. بٹ فیصل صاحب جو آپ نے شروع میں بات کی مجھے تو وہی ابھی تک کھٹکی ہوئی ہے کہ آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو بھی ٹینشن ہے اس کو اس لینس سے نہ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا فوج کی بھٹو صاحب کے ساتھ ٹینشن تھی، ایک زمانہ تھا بی بی شہید کے ساتھ ٹینشن تھی، ایک زمانہ تھا میاں صاحب کے ساتھ ٹینشن تھی، ایک زمانہ ہے خان صاحب کے ساتھ ٹینشن ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کو اس لینس سے دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا انڈیا کے ساتھ ٹینشن تھی، پھر ایک زمانہ تھا کارگل ہو گیا، اور ایک زمانہ 9 مئی ہو گیا. یہ تو آپ بالکل ہی الگ لیول پہ ڈسکس کر رہے ہیں پھر پی ٹی آئی کو. میں تو آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، میں تو دہشت گردی سے حوالے سے بتا رہا ہوں، 2002 سے ہسٹری بتا رہا ہوں فوج کی. اور دہشت گردی معاشی ہو، ڈیجیٹل ہو، سیاسی ہو، پاکستان کے خلاف ہو، ریاست کے خلاف ہو، بارڈر کے باہر ہو، بارڈر کے اندر ہو، آپ کریں میں کروں. اب یہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے، آپ کے پروگرام میں آپ آگ لگا دیں پورے پاکستان میں، ایسی بات کر دیں میں ایسی بات کر دوں تو آپ کے اوپر بین نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اشتعال جلا دیں، انسٹیگیٹ کریں وائلنس کو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ اچھا کیا ہم پانے والے ہیں اس سے؟ چلو لیکن اگر میں نے عدالتوں سے، ابھی ہم اس کی بحث میں نہیں جاتے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. عدالتوں سے فیصلے
اس طرح کے نہیں آتے جیسی ریاست کی حکومت کی خواہش ہے, تو ظاہر اس میں تو پھر ریاست حکومت خود نہیں کر سکتی نا, تو کیا کریں گے وہ؟ دیکھیں بدامی صاحب, جو آپ ابھی اگر ریزرو سیٹس کے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں تو میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی ہوگی, مایوسی ہوگی, مایوسی ہوگی. دیکھیں دو بڑی کلیئرٹی سے سوال سن لیجئے گا میرے. سر ایک سمپل سی ججمنٹ دے دیتی سپریم کورٹ کہ یہ ساری سیٹیں ہم سنی اتحاد کونسل کو دے دیتے ہیں, کیوں نہیں کیا انہوں نے فیصلہ؟ اچھا مدعی تھے بدامی صاحب, فیصلہ آ گیا فیصل واڈا کے لیے, آئین میں لکھا ہوا ہے 3 دن فلور کراسنگ آپ نہیں کر سکتے, تشریح آ گئی ہے کہ 15 دن اور آپ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں. پارٹی کا الیکشن you can disagree, but you can't do anything about it, frankly speaking. Why can't? Of course you can do anything. What options do you have as a government, as a state? پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ تو نہیں. دیکھیں بدامی صاحب, اب ہم نے تھوڑا بہت پڑھنا شروع کر دیا. آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا, یہ پریسیڈنٹ ہے کہ تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے, لیکن آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تشریح سے سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. دوسری بات ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ امینڈ کر سکتی ہے آئین کو, پارلیمنٹ ہی آئین کو رائٹ کر سکتی ہے, لیکن کسی صورت میں سپریم کورٹ نہ ری رائٹ کر سکتی ہے نہ امینڈ کر سکتی ہے. تو جب آئین کی تشریح میں کنفیوژن ہو گیا ہے, آپ جس کو 6 پڑھ رہے ہیں اس کو میں 9 پڑھ رہا ہوں, اور میری بھی آئینی پوزیشن ہے اور آپ کی بھی آئینی پوزیشن ہے, تو آپ سب آئین کھیلیں گے. نہیں, لیکن آئین یعنی فیصلہ سنانے کا اختیار تو سپریم کورٹ کے پاس ہے, یعنی پارلیمنٹ یہ کہے گی کہ جناب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے, ہینس ہم اس فیصلے کے خلاف ہیں. تو اسٹیٹ کین ناٹ رن لائک دس. نہیں, دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پہلا فیز ہے الیکشن کمیشن, ٹھیک ہے, دوسرا فیز ہے پارلیمنٹ, تیسرا فیز ہے اسپیکر, اور چوتھا فیز ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان. آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں ہوں, دیکھ لیتے ہیں. یہ معاملہ ایمرجنسی کی طرف جا سکتا ہے, 5واں اسٹیج کا وہ بھی ہے. دیکھیں یہ تو نہ انکمپٹنس نہ اہلی نکما پن ہے کہ گورنمنٹ خود انسٹیبلٹی کریٹ کری اور سٹاک کا بھٹا بٹھا دیا اسٹیٹمنٹ دے کر. نہ تو مجھے ابھی کوئی کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن لگ رہا ہے, نہ مجھے کوئی مارشل آتے ہوئے نظر آ رہا ہے, نہ ہی مجھے کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہو رہی آتی ہوئی نظر آ رہی, نہ وہ پاسبل ہے. تو یہ تو مجھے بڑی اگر یہ بیانیہ بنانے کا کوشش کی گئی ہے مظلومیت کا, تو یہ بہت ہی بیکار اور 3rd کلاس بیانیہ بنانے کی کوشش, کیونکہ اس کو اب کوئی بائی کرنے کو تیار نہیں ہے. ایکچولی ان سب جمہوری ایکسپائرڈ پارٹیوں نے سمیت پی ٹی آئی کے لوگ اس جنازے کو, جمہوری بدبودار کو لے کے زیادہ تر اچھال کے چل نہیں سکتے. اب آپ اپنی انکمپٹنسی یا نا اہلی یا نکمے پن کو میں آپ پہ ڈال دوں تو یہ میرا قصور تو نہیں ہے. فیصل آپ ان پارٹیوں کو رگڑ رہے ہیں, اگر یہ شو بھی ختم ہو جائے گا آپ کا سنگ تھوڑی دیر میں, اگر آپ کو فون آ گیا ان میں سے کسی کا کہ یار بھائی جان ہماری سیٹوں پہ آپ سینیٹر بنے ہو یار, اور آپ ہمیں ہی سنا رہے ہو یار, ہمیں ایکسپائرڈ کہہ رہے ہو, تو اب کیا ہے, نہیں آپ کو بولتے نہیں, دیکھیں یا آپ ان کو بولیں گے کہ بھائی جان آپ کو کس نے کہا کہ آپ کے ووٹوں سے بناؤ کیا؟ دیکھیں بدامی صاحب میری بات سنیں, دیکھیں میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میری لیے جو چیز کام ٹھیک کرے گا میں صحیح کروں گا, کہوں گا, جو غلط کہے گا میں غلط کہوں گا, اور اسی کی سزا پاتا آیا ہوں اور اسی کی سزا آگے بھی پاتا رہوں گا. میں نے تو اس سے بھی لڑائی لی جس سے پاکستان کا کوئی بندہ اس وقت بھی نہیں لے سکتا تھا, آج بھی نہیں لے سکتا تھا, ٹھیک ہے. تو میں نے تو اس ٹائم پہ بھی اس وقت کے لیے لی, اور 2 دفعہ ان کی فرمائش پہ میرے لیے آرڈرز بھی آئے ہیں کہ جی آپ نااہل ہو گئے اور ساری زندگی کے لیے ہو گئے, جو پاکستان میں کسی کے لیے نہ ہو آپ کے لیے ہوگا. ہم نے تو بہت کچھ برداشت کیا ہے, کاروبار بھی برداشت کیا ہے, وزارتوں میں بھی برداشت کیا ہے, عمران خان کے قریب ہوتے بھی برداشت کیا ہے, ٹھیک ہے, آگے بھی برداشت کر لیں گے. لیکن ہم ان میں سے نہیں ہے جو کرسی سے اترنے کے بعد اب باتیں کریں. بٹ ٹورڈز دی اینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایمرجنسی مارشل لا ایسا کچھ نہیں, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں, تو مطلب یہ تو آپ نے ایک فیصلے کا بتا دیا نا کہ پارلیمنٹ مختلف آپشن ایکسرسائز کر سکتی ہے, اسپیکر کا آفس, پریزیڈنٹ کا آفس, اور بہت ساری چیزیں ہیں. عدالتوں سے رہائی کے احکامات آنا شروع ہو جائیں, عدالتوں گورنمنٹ پورا کیس بنا کے دے عدالت کہ 3rd کلاس کیس ہے, پی ٹی آئی کو بین کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. ایسے 100 فیصلے آ سکتے ہیں نا, اکتوبر نومبر کے بعد نئے چیف جسٹس بھی آ رہے ہیں, تو گورنمنٹ اور اسٹیٹ کیا کرے گی, یعنی کتنے فیصلوں پہ لڑے گی عدالت سے؟ دیکھیں بدامی صاحب میں نے آپ کے وہاں کہا تھا بلڈوزر چلے گا, 9 مئی کو مائنس نہیں کیا جائے گا, ہر قسم کی دہشت گردی ایڈریس کی جائے گی, ٹھوک بجا کے بجٹ پاس ہوگا. عمران خان صاحب نکلتے ہوئے نہیں نظر آ رہے, اقتدار کہیں نہیں نظر آ رہا. آپ کو اجتماعی اصلاحاتی اور انتشاری واٹی کا نہیں کام کر سکتے, آپ کو اسی طرح مننا پڑے گا پی ٹی آئی سم تھنگ اور پی ٹی آئی سم تھنگ. اور اب میں آپ کو پھر سے ایک چیز کہہ رہا ہوں, میں نے بہت پہلے کہا تھا آپ پکڑتے جائیں گے وہ چھوڑتے جائیں گے, آپ پکڑتے جائیں گے وہ چھوڑتے جائیں گے, اینڈ میں سارے پکڑے جائیں گے. سپٹمبر اکتوبر بڑا سرد موسم ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے اسلام آباد کا, لیکن سیاسی طور پہ گرم ہوگا.
اس میں پھر کوئی گورنمنٹ کے لیے پرابلم کی بات نہیں ہے. گورنمنٹ اپنے وزن سے نہ گر جائے, اپنے انسائڈ لڑائیوں کی وجہ سے نہ گر جائے, باقی گورنمنٹ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں, انڈیکیٹرز بھی ٹھیک آ رہے ہیں. اور اکتوبر نومبر سے پہلے بہت کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, جس گورنمنٹ کے لیے نہیں لیکن باقی حوالوں سے کچھ ہو سکتا ہے. نہیں, اکتوبر نومبر نہیں, سپٹمبر اکتوبر میں گرم سیاست ہوگی. اور میں بھی ملک سے باہر جا رہا ہوں, جب آؤں گا تو اگلے شو پہ انشاءاللہ جب بیٹھوں گا تو اس پہ بھی تجزیہ دے دیں گے, شاید اللہ میں اس پہ بھی عزت رکھ لے جیسے باقی باتوں میں رکھی. اور آپ کہہ رہے ہیں سب اندر جائیں گے, جس سے مراد آپ کی یہ پی ٹی آئی سے متعلق ہے نا, یا سب سے مراد اکراس دا بورڈ ہے؟ دیکھیں بدامی صاحب, بڑی کلیئرٹی رکھیں. اگر میں راشی ہوں, شرابی ہوں, ریزیڈینشل پلاٹس کو کمرشل کراتا رہا ہوں, قتل و غارت میں بھی اپنے لوگوں کو بچاتا رہا ہوں, جعلی ڈگری کے اندر بھی ہوں, گریبنگ کے اندر بھی ہوں, ٹیکس کی بے ایمانی کے اندر بھی ہوں, اور میں اچانک ایک دن آؤں اور کہ میں علم بردار ہوں جمہوریت کا اور آئین اور قانون کا پاسدار ہوں, تو میں سارے جو ہیں وہ مجھے پکڑ لیں گے. چاہے میرا تعلق کسی اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ. پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں. اچھا بہت شکریہ. فیصل صاحب سے بات کر رہے تھے, بریک دوبارہ آ جاتے. خوش آمدید صاحب. 100 باتوں کی ایک بات یہ, سیاسی درجہ حرارت کہاں بھی چلا جائے, لوگ اپنی سیاسی رائے رکھتے ہیں, رکھنی بھی چاہیے, لیکن 100 باتوں کی ایک بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں وہ سب تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو مہنگائی ہے اس کا تو کچھ کریں, ورنہ ہم بچیں گے تو پھر کوئی سیاسی رائے بچے گی اور سارا کچھ ہوگا. اور اس میں جو ایک تازہ ترین ایشو ہے اور جو آگ لگا دینے والا ایشو ہے, جس کے بارے میں the worst thing is کہ آگے آنے والے دنوں میں بھی نہ کوئی یہ کہ اچھی خبر نہیں ہے, بلکہ لگ رہا ہے کہ ابھی جو بل آنے ہیں اس میں مزید تباہی ہونی. میں بجلی کی بلوں کی بات کر رہا ہوں, وہ تو ایک حیران کن ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ جتنی تنخواہ ہے اس کا 70%, 80%, 100%, 50% تو بجلی کے بلوں میں جا رہا ہے, اور ایک دم سے بڑھ گیا ہے. اور پھر لوگوں کو ان سوالات کے جواب بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے مہنگائی وغیرہ میں کچھ چیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں, لیکن یہ تو پورے خطے میں بھی جو ہے وہ ہم سب سے زیادہ بجلی ہماری مہنگی ہو گئی. تو ایسا بھی کیا مطلب ہو گیا ہے؟ اور ہمارے کہاں تک چلے گئے معاملات؟ اس وقت بجلی کا اوسط فی یونٹ, اوسط گھریلو صارف کا 60 روپے ہے, کمرشل صارف کا 80 روپے ہے, صنعت کا 38 سے 40 روپے ہے. تو یہ ایسا کیا ہو گیا؟ اب جب اس میں بات ہوتی ہے تو ایک آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں ان سے جو ایگریمنٹ ہوئے میں ہیں وہ اس طرز کے ہیں کہ ان کو ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں حکومت نے کچھ پیسے دینے ہی دینے ہیں. اس کو اگر بہت ہم اوور سمپلیفائی کر لیں تو یہ کہ یہ جو پاور پروڈیوسر ہے جس کا حکومت پاکستان سے معاہدہ ہوا ہے, وہ اگر 100 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے, اوور سمپلیفائی کر لیں اگر, تو وہ 100 پیدا نہ کریں, وہ 5 میگا واٹ پیدا کریں, اس کو پیسے 100 کے ہی ملنے ہیں. اور یہ تو میں نے بہت اوور سمپلیفائی کر لیا, یہ بات جاتی ہے ہزاروں ارب روپے تک, 2100 ارب روپے تک یہ بات چلی گئی اس سال. تو اب پھر اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے حکومت کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. جب زیادہ دینے پیسے پڑتے ہیں تو حکومت کیا کرتی ہے؟ اپنے جیب سے تو نہیں دیتی, نہ درخت پہ اگتے ہیں, تو پھر وہ میرا اور آپ کا بجلی کا بل بڑھاتی ہے اور ہم زیادہ مہنگا یونٹ دیتے ہیں. اب یہ اس کا کچھ ہو سکتا ہے آئی پی پی کو جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ جو اتنے بڑے پیسے کہ جن سے ہم لے رہے ہیں 5 میگا واٹ, حالانکہ وہ 100 میگا واٹ دے سکتا ہے, لیکن ہم لے رہے ہیں 5 میگا واٹ بیکاز آف آور اون ریزن, بیکاز آف واٹ ایور ریزن, بٹ پے کر رہے ہیں 100 میگا واٹ جتنا. تو اس کا کچھ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ اس پر بہت بات ہو رہی ہے, بہت سارے اور لوگوں نے بات کی ہے. آج بھی اس حوالے سے پریس کانفرنس, اس کے اٹ از رانگ آن سو مینی لیولس. آج ایپٹیما کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے, مثال کے طور پر ٹیکسٹائل ہے, اس کا ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے. اب کیا ہو رہا ہے, ان کی اگر کاسٹ ہی بڑھ گئی ہے بجلی کی وجہ سے, تو ایک کپڑا, اگین اس کو اوور سمپلیفائی کر لیں, جو ان کو 100 روپے کا پڑتا تھا وہ پڑا 150 روپے کا. تو اگر ایک بائر ہوں تو میں اتنا مہنگا کیوں خریدوں؟ میں پھر ویتنام سے لے لوں گا, میں کمبوڈیا سے لے لوں گا, تو پھر آپ کی ایکسپورٹ کی مارکیٹ بڑھاؤں. So there's a problem on so many levels because of this one particular issue. Can we do something about it? یا اس میں صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. آج کی پریس کانفرنس میں اس حصہ تھے جناب آصف انعام صاحب, چیئرمین ایپٹیما کے, ہمارے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آصف صاحب, میں اس کو اگین ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ اگر آسان اس کو رکھ سکیں تو بتائیں کہ اس پہ کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے سنا کہ جناب وہ گور اعجاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھائی معاہدے ری نیگوشیٹ کریں. تو اب اگر میں ایک آئی پی پی ہوں تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ بھائی میں نے کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں معاہدہ کیا تھا نا, آپ کی حکومت اور کسی انڈیویجول سے بھی نہیں کیا تھا, اس وقت کی حکومت سے کیا تھا. تو ایسے تھوڑی کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی کہ ون فائن ڈے یو ریئلائز کہ نہیں یار وہ معاہدے اچھے نہیں تھے, اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں یار. بھائی نہیں کر رہے ہم.
تو اور اس میں انٹرنیشنل انویسٹرز کی بات ہے, تو یہ اتنا سمپل ہے یا نہیں ہے, یا اس یہ حل ہو سکتا ہے مسئلہ کہ نہیں ہو سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بالکل اتنا سمپل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ فورینزک آڈٹ ہو. ہاں, فورینزک آڈٹ میں بھی یہ چیز سامنے آئے گی کہ یہ ہمارے خطے سے ڈبل پرائز پہ لگے. جو چیز انڈیا نے 4 سینٹ کی بجلی بنائی ہے وہ ہمارے یہاں 8 سینٹ میں, جو پلانٹ ہمارے یہاں لگا ہے کوئلے کا وہ 5.6 سینٹ میں بنگلہ دیش میں لگا ہے. اور مجھے آواز نہیں آ رہی. تو یہ تمام چیزیں پھر آپ کو پوزیشن میں لے آئیں گی. دنیا کا کوئی بھی کانٹریکٹ جو ہے بدنیتی ہے. دوسرے انہوں نے گن پوائنٹ پہ نہیں کیا, ہم نے بھی گن پوائنٹ پہ کیا. ہمارے پاس سسٹم بھی 22,000, ہمارے پاس جو بھی لوڈ شیڈنگ تھی وہ سب کے 22,000 کے اندر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 22,000 سے زیادہ ہمارے پاس صلاحیت ہی نہیں تھی ڈسٹریبیوٹ کرنے کی. تو 22 کے 45,000 جو ہے وہ زبردستی نہیں بکے, کسی نے آ کے بیچے اور زبردستی بیچے. اب اس نے کیا استعمال کیا یہ تو وہ بتائے گا. کیا ہے ایسے استعمال کیے 22,000 کے 45,000 لے, اور ابھی تو 10-15,000 اور ایڈ ہو. اس سال جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ 2.1 ٹریلین ہے, اور اسی سال کے اینڈ تک 2.8 ٹریلین. پھر دوسرے ہماری جو کنزمپشن ہے, بجلی کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بند ہو رہی ہے. جون ٹو جون کنزمپشن جو ہے وہ -18 ہے, جون 23 سے جون 24, اور مئی جو ہماری ہے 24 کا, اس کی کنزمپشن دسمبر 22 سے کم. یہ ٹھیک ہے, لیکن آصف صاحب مجھے سمجھانا کہ میں اگر ایک آئی پی پی ہوں تو میرے لیے تو اس سب ارینجمنٹ کا مطلب ہے کہ ارننگ مور منی, جو کہ کسی کو برا نہیں لگتا. تو میں آپ کو اگر کہوں کہ ٹف لک, آپ نے صحیح نیگوشیٹ نہیں کیا, لیکن میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, بیکاز وائی وڈ اینی ون وانٹ ٹو لوز سم منی. تو اس کو کیسے, اس کو پریکٹیکلی, اس کو کیسے اس بات کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل, اس کو اس لیے عملی جامہ پہنا سکتا ہے کہ جب ہمارا ملک کا سسٹم ہی 22,000 ہے نا, تو اس پہ ان لاجیکل ہے کہ کوئی 45,000 بیچ لے یا خرید لے, انلیس کہ کوئی چیز جو ہے وہ غلط نہیں ہوئی ہے. اب میری بات سمجھ گئے, آپ کی گاڑی کی ٹنکی 45 لیٹر کی ہے, اب آپ کو کوئی آدمی آ کے کہ میں اس میں 100 لیٹر ڈلوا لایا ہوں, آپ اس کا یقین کریں گے؟ اب وہ پیٹرول پمپ والا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, میں نے تو اس میں 100 ڈالا, زمین پہ گرا یا آسمان میں گیا, مجھے اس سے کیا. اچھا, کیا جو آپ لوگ یہ سارا جو مطالبہ کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں, اس پہ کچھ ہمارا ہوم, یہ تو آپ نے ٹھیک ہے ایک عام آدمی کے حوالے سے ایک بات سمجھا دی, آن پیپر یا لیگلی ہمارا اس پہ ہوم ورک ہے کہ ہاں ہم اگر اس طریقے سے اس کیس کو پلیٹ کریں تو یہ معاہدے واقعی ری نیگوشیٹ ہو سکتے ہیں, اور جس کے نتیجے میں پیسے حکومت پاکستان کو کم دینے پڑ سکتے ہیں, جس کے نتیجے میں لوگوں کو بجلی کا بل کا بوجھ کم ہو سکتا ہے. یہ ایگزیکٹلی اس میں ہوم ورک ہے کچھ ٹیکنیکل ٹرمز؟ جی بالکل, دیکھیے اسی لیے ہم نے فورینزک آڈٹ کی ریکویسٹ کی ہے کہ جب فورینزک آڈٹ ہوگا تو اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی نا. آج ایسے پلانٹ فکس چارج لے رہے ہیں جن کے 200 کلومیٹر تک کوئی لائن ہی نہیں ہے, کیپیسٹی پیمنٹ ان کو جا رہی ہے, تو کچھ تو پتہ چلے گا نا کہ وہ کیوں لگ گیا, کیسے لگ گیا, کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ جو سڈنلی اربوں روپے کا پلانٹ جو ہے وہ کوئی زمین میں ایسے ہی آ کے لگ گیا. دوسرے اس کے اندر جو فورینزک آڈٹ میں بہت ساری اور چیزیں سامنے آئیں گی. اب جب ہوگا تو آپ دیکھیے گا نا کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. جیسے ابھی آپ یہ فیگر سن کے حیران ہوئے, ایسے جب فورینزک ہوگا تو آپ اس سے زیادہ حیران ہو جائیں گے. دوسرے اس میں جو سب سے آسان چیز ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 52% جو ہے وہ پلانٹ جو آئی پی پی ماڈل پہ ہیں یہ حکومت کے G2G ہیں, یعنی حکومت دوسری حکومت نے ہماری حکومت کو قرضہ دیا ہوا ہے, وہ آئی پی پی ماڈل پہ ہے ہی نہیں. اس کو ہم نے لوکلی آئی پی پی ماڈل بنا کے بلنگ شروع کی ہے, تو وہ B2B صرف منیمم انٹرسٹ, اپنا پرنسپل انٹرسٹ پیمنٹ اور تھوڑے سے ورکنگ چارجز پہ جا سکتے ہیں. تو 52% آپ کا جو ہے وہ ٹیک اور پے کا ایشو ہی ختم ہو جائے گا. وہ صرف آپ کی منیمم لائبلٹی پہ چلے جائیں گے کہ جی اتنا اس کا قرضہ دینا ہے. وہ اتنے مہنگے پلانٹ بھی نہیں ہے, وہ میرے خیال میں $500 ملین کے پلانٹ ہے ایک سوائے کول کے پلانٹ کے. اس کے علاوہ سارے پلانٹ جو ہے وہ نیئر اراؤنڈ 500 ملین کے ہیں. تو 4-5 پلانٹ $2 بلین ہے, تو $2 بلین 10 سال پہ ڈیوائڈ کریں, $200-300 ملین کی ٹوٹل لائبلٹی رہ جائے گی, اور آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ بہت کم ہو جائے گی. باقیوں سے جو آپ نے کرنا ہے وہ پھر جس طریقے سے کرنا ہے وہ آپ کر لیں. اچھا, اس میں کچھ اور سوالات ہیں, مجھے ایک چھوٹا سا ایک بریک لینا تھا, کچھ اور سوالات ہیں, تو میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بتا رہا تھا کہ ہم ریکنیکٹ بھی کر جانا تھا, وہ کرتا ہے. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. آصف انعام صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم یہ آئی پی پیز کے حوالے سے بات کریں.
اچھا آصف صاحب یہ بھی تو بتائیے، ایک تو یہ جو ساری پیچیدگیاں جن کا ہم نے تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے ہمیں قانون کی کتاب کھولنی پڑے گی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اپروچ کرنا پڑے گا جس G2G جو کانٹریکٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ کہ اس میں سے میجورٹی 50% سے بھی بہت زیادہ 70-80% کے قریب، گوہر اعجاز صاحب تو کہہ رہے ہیں 80%، یہ تو سارا اونڈ بائی پاکستانیز ہی ہے. تو پھر تو اف دیٹ از اے ریالٹی تو پھر تو یہ ہمارا مسئلہ بڑا آسان کر دیتا ہے، چونکہ پھر وہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ والی سینسٹیوٹی اس میں نہیں آتی اور بہت ساری اور چیزیں، یا اگر اونڈ بائی گورنمنٹ ہی ہے تو پھر تو دیٹ میکس دا کیس ایون ایزیئر اینڈ سمپل. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ G2G ہے، اس میں ہمیں کوئی ری نیگوشیٹ کرنا ہی نہیں ہے. وہ پلانٹ کی جو پرنسپل اور انسٹالمنٹس ہیں وہ پے کرتے رہیں گے اور ان کو جب ضرورت ہوگی جب ان کو چلائیں گے. ابھی جو ان کو IPP ماڈل میں کنورٹ کر دیا ہے کہ ان کو نہ چلنے پہ بھی پروفٹ نفع ایک ان کا جو فرضی اسٹرکچر بنا دیا ہے وہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا. تو وہ تو ہم خود ڈومیسٹکلی ایز اے حکومت کر سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں کسی سے نیگوشیٹ کسی سے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ ضرور ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو مسئلوں کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ کیسے لگ گئے، کیوں لگ گئے. جو انہوں نے 80% کہا ہے وہ CPEC کے حوالے سے کہا ہے کہ صرف 20% ایسے ہیں جو چائنیز اون IPP ہیں. اس کے علاوہ یا تو حکومت پاکستان کی ملکیت ہے یا پاکستانی لوگوں کی ملکیت ہے. اچھا اور یہ جو اتنا شور ہے ذرا ظاہر لوگوں کو پتہ تو لگے نا، تو بتائیں کہ یہ سب معاہدے کس دور میں ہوئے ہیں، کیونکہ اس پہ بھی ایک بحث ہے نا کہ جناب وہ دیکھو جی نون لیگ کی گورنمنٹ نے کہا، رزاق داؤد صاحب نے کیا، خان صاحب، یہ کب ہوئے ہیں، کیا ہوئے ہیں؟ میجر کانٹریکٹ تو 30,000 جو ہے چونکہ ہسٹورک فیکٹ ہے، تو کیونکہ ہمارا اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے، ہم تو بزنس. ہاں نہیں میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ کسی کا، میں تو خالی پوچھ رہا ہوں کب ہوئے ہیں. اس میں 30,000 میگا واٹ 13 سے 18 کے درمیان ہوا. 30,000 میگا واٹ. آپ یہ سوری آپ کو سمجھ نہیں پایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میجورٹی جو کانٹریکٹ ہیں وہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہوئے ہیں. جی 13 سے 18 میں 30,000 میگا واٹ ہوا ہے، جس میں یہ کوئلے والے رن آف ہائیڈل اور یہ تمام میرے خیال سے 10,000 کے قریب کوئلہ ہے، اور یہ RNG کے پلانٹ بھی اسی ٹائم میں آئے. اور یہ اتنے مہنگے پلانٹ نہیں ہے، یہ $500 ملین کا ایک پلانٹ ہے. اس کو آپ اسٹینڈ بائی کر لیں تو اتنی بڑی کاسٹ نہیں آئے گی جتنا اس کو IPP بنا کے آ رہی ہے. سر اس میں میرا ایک کاؤنٹر سوال یہ اٹھتا ہے نا بڑا آبویس ذہن میں کہ اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے تو پھر ایسا ہوا ہی کیوں ایٹ فرسٹ پلیس؟ تو آپ کو اس کا کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ جی اس میں یہ نہیں ہے، بلکہ اخباروں میں بھی آیا ہوا تھا کہ ان تمام پلانٹ کو IPP ماڈل بنا کے اس کو فروخت کرنے کا پروگرام تھا کہ جی ہم اس کو IPP ماڈل بنائیں گے اور یہ $500 ملین کا پلانٹ ہے تو یہ کوئی $2 بلین میں یا کتنے $1 بلین میں یہ پلانٹ بک جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک ٹیک اور پے کا معاہدہ ہوگا. تو وہ سب ظاہری بات ہے، پھر حالات ہی خراب ہوتے چلے گئے ملک کے اکنامک اور ہر چیز، تو پھر وہ کوئی آیا نہیں انویسٹر. تو وہ ماڈل اپنی جگہ کھڑا رہا، پر وہ بیسیکلی اس کو ریسٹرکچر کیا گیا تھا بیچنے کے لیے. اور ہم لوگوں نے بھی اس وقت ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو آپ اس طرح نہ کریں، یہ ہمارے اوپر لائبلٹی بڑھ جائے گی اور انڈسٹریل کنزمپشن کم ہو جائے گی. تو اور جہاں تک گریڈ کا بھی تعلق ہے نا 22,000 کا، تو ہم لوگوں نے بیٹھ کے حکومت کے ساتھ ورکنگ بھی کی. ہم اس کو سارا پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جانا چاہتے ہیں، اور جو دوسرے IPPs وغیرہ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ پازیٹیو ہیں جو ڈسکاؤنٹ بھی دینے کو تیار ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ہماری لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، مطلب ملک کا مسئلہ ہے، وی ول گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ایگزاربنٹ ریٹرن ہے، غلطی ہو گئی تو غلطی کی سزا صرف کنزیومر کو تو نہیں ملے گی نا. دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ جی بیچنے والے نے غلط بیچا، لینے والے نے غلط لیا، اور سزا جو ہے وہ 25 کروڑ تیسرا آدمی بھگتے. ہاں دس از انفیئر نا. اللہ کرے. بہت 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 شکریہ آصف صاحب، کہ اللہ کرے کہ واقعی اس حوالے سے کچھ چیزیں ہو سکیں اور لوگوں کو ان حالات میں سچی خبر نہیں مل سکتی اگر ان کے کچھ ایسے اقدامات ہو کہ بجلی کے حوالے سے کچھ ان کے جیب پہ بوجھ کم پڑے. زندگی سے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.